ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین شدید بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت باندھی کہ اے میرے اللہ، جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 دن تیرے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، فاطمہ، ہم نے جو حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے روزے کی نیت کی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کریں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا، یا علی شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ علم ہوا تو آپ اپنے مبارک قدم لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے امام علی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایسے ہی کیا، اور وہ جو ننھے شہزادے حسن و حسین جو بہت ہی کم سن تھے، انہوں نے اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی ماں کو دیکھا تو دستی ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، جب آپ اللہ کے عشق میں پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حسن و حسین کا ماتھا چوما اور پنجتن پاک نے روزہ رکھ دیا۔ بس امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کے اپنے گھر واپس آئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو پیس کے 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ پنجتن پاک کا دسترخوان سجا۔ حسن و حسین، بی بی فاطمۃ الزہرا، امام علی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے اور 5 روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی۔ اب جیسے ہی روزے کھولنے کا وقت قریب آنے لگا، اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی آیا اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا، آپ نے فرمایا، علی، یہ میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دو۔ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن و حسین نے فرمایا، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ بس امام علی 5 روٹیاں جو پنجتن پاک کے حصے کی تھیں دروازے پہ آئے اور اس فقیر کو دے دی، اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہم روزہ کل رکھیں گے۔ پھر سے سحری کا وقت آیا، سب نے پانی سے سحری کی، اور ویسے ہی امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے باہر گئے۔ شام کو اتنی جو لائے جس سے 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ویسے ہی 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حسن و حسین نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی، اور پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر کیا اور یہ طے پایا کہ کل روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سحری کی، اور امام علی
मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद इतनी जौ लाए कि 5 रोटियां बन सके। बीबी फातिमा ज़हरा ने 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान पे सजाई। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जैसे ही घर में दाखिल हुए, पंजतन पाक दस्तरखान पे बैठे। इफ्तार का वक्त करीब आने लगा तो दरवाजे पे आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे ये मालूम हुआ कि मदीने में इस घर से ज्यादा सखी कोई नहीं है। कोई अल्लाह का बंदा जो इस भूखे कैदी को खाना खिलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाने लगे, अली मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे के आओ। इमाम अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दूंगा। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बाबा जान मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दूंगी। हसन और हुसैन फरमाने लगे, नाना जान हम भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को देंगे। बस जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम पंजतन पाक की 5 रोटियां उस कैदी को दे के वापस आने लगे तो इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और फरमाने लगे कि अल्लाह ने आप पंजतन पाक की शान में सूरह तहर की इस आयत को नाजिल कर दिया कि आप मिसाकीन, यतीम और असीर को अल्लाह के इश्क में खुद भूखा रह के खाना खिलाते हैं और मिसाकीन, यतीम और असीर को ये कहते हैं कि हम तुम्हें खाना अल्लाह के लिए देते हैं। इसका बदला ये शुक्रगुजारी नहीं मांगते। अल्लाह का सलाम हो आप पंजतन पाक पर और अल्लाह ने आप पंजतन पाक के इन 3 रोजों को आने वाली उम्मत के लिए सिरात मुस्तकीम का एक चिराग रखा। सलाम हो जिब्रील अमीन पर, सलाम हो हसन और हुसैन पर, सलाम हो जनाब फातिमतुज़ ज़हरा पर, सलाम हो शेर खुदा अली इब्ने अबी तालिब पर, सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर। अगर आप अपने नाम और तारीख पैदाइश के हिसाब से अपना लकी पत्थर लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और अपना लकी पत्थर हासिल करें। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं।